اور اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہی عطا فرما دے، اور خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ بادشاہی دے، یہ منصب دے، یہ مقام دے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نیاز جبین کو جھکا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیاز جبین کو جھکاتے ہیں اور غریبوں کی، یتیموں کی اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، دستگیری کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھیں تو ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بادشاہی دی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہنا تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز جبین کو جھکاتے، مسجدوں میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انا ربکم الاعلیٰ، معاذ اللہ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن نے ان کا بھی قول نقل کیا ہے۔ ان مردود اور بدبخت لوگوں میں ایک نمرود لعین بھی تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرق سے لے کر غرب تک یہ بادشاہی عطا فرمائی تھی، خود رب بن بیٹھا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، اور اپنی تعظیم کرواتا تھا۔ لوگ اس کی تعظیم جب کرنے لگے، سجدے کرنے لگے، تو اس کے تکبر اور غرور اور اس کا بڑھ گیا۔ تو وہ کرتا کیا تھا کہ اپنے ارد گرد نجومیوں کو، کاہنوں کو بٹھاتا تھا۔ ایک دن نجومیوں اور کاہنوں نے دیکھا کہ بڑا پریشان ہے، اور جب نجومی نے پوچھا کہ آج کیا پریشانی تمہیں لاحق ہوئی ہے، وہ کہنے لگا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ ایسا میں نے دیکھا، ستارہ کہ اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اس روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بڑا پریشان کر دیا کہ یہ کیسا ستارہ ہے، تو ستارہ لیکن چاند اور سورج کی روشنی کے آگے اس کی روشنی ماند پڑ گئی۔ تو ان نجومیوں نے، ان کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس بچے کی وجہ سے یہ تمہارا دین بھی بدل دے گا، جو باطل دین ہے، غلط ہے، اور تم رسوا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری اس کے ہاتھوں ہلاکت ہوگی۔ اب اور وہ پریشان ہوا۔ اچھا، اس نے پھر ایک محکمہ تیار کروایا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جناب والا ایک پورا محکمہ تیار ہوا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، وہ پیدا ہی نہ ہو، اور مردوں کو عورتوں سے علیحدہ رکھا جائے، اور کوئی بچہ پیدا ہو، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1,00,000 بے گناہ بچے اس نے قتل کروا دیے۔ کیسا بدبخت وہ انسان تھا، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ اس طرح نہیں تھا، بڑا نیک شخص اور بڑا متقی اور اس طرح تھا۔ جب اس کو سلطنت ملی تو پھر اس نے یہ کام کیے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ریاست مدینہ کی باتیں کر کے مندر بنانا شروع کر دیا۔ یعنی شرم آنی چاہیے، اور ہم ملت ابراہیم خلیل اللہ پر ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم ملت ابراہیم خلیل اللہ پر ہیں۔ ان کا عمل دیکھیں، اور پھر پہلے اس طرح کی باتیں کرنے والے آج جب اقتدار ملا، منصب ملا، کرسی حکومت ملی، تو آج بجائے اس کے کہ اپنا وعدہ پورا کرتے، آج جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام مندر بنانا شروع کر دیے، بت بنانے شروع کر دیے، بتوں کی پوجا کرو۔ الامان والحفیظ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ڈھیلی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم ان کی بالٹی کے ہو، ہم بالٹی ہیں مدینے والے کی۔ آمین کہہ دیں، اللہ ہدایت دے کہ بات اور ریاست مدینہ کی، اور بنائے مندر۔ الامان والحفیظ۔ دوستو، اس نے ایسا ہی کیا کہ بھائی وہ بچہ پیدا نہ ہو جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا۔
ان بے وقوفوں کی باتیں سنیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ اب ان کی سیرت آپ سنیں، ہم بیان کریں، سوچیں اور اپنی ہم اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں۔ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان کی یاد منانے سے، ان کی سیرت کو بیان کرنے سے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا، مارتا رہا، 1 لاکھ بے گناہ بچے مروا دیے، مگر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ والد کے صلب اطہر سے ماں کے پیٹ میں ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں ایک پوائنٹ بہت جلدی کے ساتھ، چونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی باتیں وہ دے کر آپ کی سیرت کے ساتھ، چونکہ کوشش ہے کہ آج بھی کچھ قربانی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کر دوں۔ چاند نظر آنے سے پہلے بھی کچھ باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک میسج پہنچ جائے اور لوگ بھی آ جائیں، آپ کو کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والدین مومن کیا تھے؟ سچے سچے کیا تھے؟ یہ بھی ایک ہندوؤں میں نہیں، کافروں میں نہیں، یہودیوں میں نہیں، سکھوں میں نہیں، ان کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ یہ بیماریاں بھی بعد کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو مومن نہیں مانتے۔ اور سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا تک سارے کے سارے سرکار کے آباء و اجداد سارے مومن تھے۔ سارے کیا تھے؟ مومن تھے۔ تو سرکار کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین مومن نہ ہو؟ انہوں نے تو جب تبلیغ شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں ضرور عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں آزر کا لفظ آیا ہے۔ آزر جسے لفظ اب عربی کے اندر باپ کے لیے آتا ہے، اسے لفظ اب چچا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت طارق تھا اور والدہ کا نام حضرت نونا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ غار سے باہر تشریف لاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سارا واقعہ آگ میں ڈالنے والا ہوتا ہے، اور وہ جناب والا انتقال اس کا ہو جاتا ہے، چچا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سارا یہ معاملہ ہوتا ہے مکہ شریف آباد کرنے کا۔ حضرت حاجرہ تشریف لاتی ہیں یہاں مکہ میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر جب وہ پہلے ہی بہت پہلے آزر مر جاتا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے، لیکن یہ آپ جب چھوڑ کر جاتے ہیں ساری یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، میں نے اپنی انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی کچھ اولاد وہاں ٹھہرائی، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، اور ٹھہرائی کہاں ہے؟ عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ جبکہ طوفان نوح کے اندر یہ تھا کہ اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئی تھی، بظاہر یہ عمارت نظر بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن نبی کی نظر تو پھر نبی کی ہوتی ہے۔ آپ کو خبر تھی کہ ایک وقت آئے گا اور یہ خانہ کعبہ بنے گا، اور آرڈر بھی دینے والا اللہ اور بنانے والے خلیل اللہ، اور معاون ہوں گے اسماعیل ذبیح اللہ، اور بننے والا بیت اللہ۔ یہ سب کچھ ہونا ہے، تو وہاں ٹھہرائی، اور پھر ساری آگے دعائیں ہیں۔ آپ 13ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جب آپ پڑھیں گے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور ختم کہا ہوتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں یہاں ایک آپ کو جو نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بدبخت کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مومن نہیں تھے، کافر کے لیے تو دعا کرنا جائز ہی نہیں۔ کافر کے لیے دعائے بخشش کرنا، حاجی صاحب آپ تو بولے نا، ہمارے مہمان ہیں حاجی عبدالغفار صاحب، انشاءاللہ میری نظر میں ہے، میں ضرور اعلان کروں گا، پنجاب سے ہیں۔ کافر کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ کافر کے لیے جو جائز سمجھ کے دعا کرے گا خود کافر ہوگا۔ بڑا معاملہ سخت ہے، یہ ذرا غور کریں۔ کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز ہے؟
حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی، اے اللہ، اے رب، اے میرے پالنہار، میری مغفرت فرما، والی والدی، اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ اب بتائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، وہ کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والدین مومن تھے۔ کیا تھے؟